میلاد مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کی پیدائش. تو اب سرکار کی پیدائش بیان کی جائے اور آپ بالکل خاموش رہیں، یہ تو عجیب سی بات ہے. ارے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، واہ واہ بے شک، تم کو تو اس دیار میں مر جانا چاہیے. اور وہ کون سا کہ آقا کا نام سن کے ہاں، ذکر نبی سے روح کو، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے. اور حاجی جی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں مولانا صاحب کہنے کے تمہیں تو ہم جنت میں، لیکن یہ حقیقت ہے، وہاں پر مرنا بھی جی وہاں. ارے عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، وہاں کے جلوے تو ان سے پوچھو. اور تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. اور ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے. جب ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے جب یہ گرما جائے گی، اس میں ایک حدت پیدا ہو جائے گی، تو ہمارا قلب، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ خود بخود بیدار ہو جائے گا، خود بخود بیدار ہو جائے گا. ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے اور آقا کا نام سن کے طرف جانا چاہیے. تو اس لیے آپ حضرات بالکل بیدار ہو کر بیٹھیں اور زندہ دل ہو کر بیٹھیں، مستعد ہو کر بیٹھیں، اور یہ سمجھیں کہ جتنا بھی ہم جتنی دیر یہاں پر بیٹھ رہے ہیں جنت کی کیاریوں میں بیٹھ رہے ہیں. ابھی جنت کی کیاری تو خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے نا. جنت کی کیاری یعنی جنت کا باغ، باغیچہ، اور اس کا تو ماشاءاللہ جواب ہی نہیں ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے ایک بچے کی پیدائش میں حاجی جی نے یہ محفل اپنے پوتے کی محفل اس میں خوشی میں سجائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور اس محفل کی برکتیں مجھے آپ سب کو، اور خصوصی طور پر جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال کرے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وشهداء محبته وعلماء ملته وأولياء أمته ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث.
صدق اللہ العظیم۔ اور سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرکار اعلی حضرت کی شاعری نمایاں شاعری ہے، اگرچہ سمجھ میں آئے نہ آئے مگر مزہ اور لطف ضرور آتا ہے کہ اے آقا میں آپ کو کیا کیا کہوں۔ ابھی آپ نے جناب مولانا اکرم صاحب سے سنا نہیں کہ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کی مہر پشت نبوت پر لگائی۔ جانتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کیا ہے؟ اللہ نے کلام مقدس میں ایک آیت نازل فرمائی ہے، اور کلام مقدس میں تو بہت بعد میں نازل ہوئی، لیکن یہ آیت جب سرکار کا نور پیدا کیا گیا تو اس نور کی ہی بدولت، اس نور کو اللہ نے بلندی عطا کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو، آپ کے ذکر جمیل کو بلند کر دیا، ذات کو بھی، آپ کے مقام کو بھی بلند کر دیا۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں کیا کہوں، آپ کو تو اللہ نے بلند کر دیا۔ اور جب اللہ نے سرکار کے ذات کو، سرکار کی صفات کو، سرکار کے نام والا کو جب بلند کر دیا تو گرانے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ ہاں، اور اعلی حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اعداء کہتے ہیں دشمنوں کو۔ مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ تیرا چرچا تو مٹ ہی نہیں سکتا۔ اور کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، ارے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور واللہ تیرے چہرے منور کی تابشیں۔ شعر پر توجہ کریں، سرکار کا رخ زیبا اتنا روشن تھا اور ہے کہ پوری کائنات آپ کے رخ روشن سے منور ہے۔ اللہ، ابھی آپ نے سنا نہیں روایت مارے بھائی، یہ روایت جو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہر میلاد میں یہی پڑھتے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ کو غور سے سنا کر اللہ نے اپنے نور وحدت کے، لیکن اس پر غور کریں، اللہ نے اپنے نور کے حصے کو جدا کیا اور نور محمدی کو پیدا فرمایا، اور اس نور کے آپ نے سنا کہ 4 حصے کیے، اور ان حصوں سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، یعنی انسانوں کی مخلوق، فرشتوں کی مخلوق، نباتات کی مخلوق، جمادات کی مخلوق، حیوانات کی مخلوق، اور یہ فلکیات و سماوات و مساوات، یہ ساری مخلوق کو اللہ نے جو پیدا فرمایا ہے تو اپنے پیارے محبوب کے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تیرے چہرے منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے۔ جانے تجلا، اللہ اکبر، کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، واللہ تیرے چہرے منور کی تابشیں، اور سرکار کا چہرہ تو بے مثال، کیونکہ سراپا نور ہے، نور مجسم ہے، لیکن قسم خدا کی جب آپ مسکراتے ہیں اندھیرے میں تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا محمد۔
مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. ناز شریف کے اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھ دوں. دیکھیے ہمارے آقا کی تعریف ہی اصل میلاد ہے. چاہے سرکار کی ذات کی تعریف ہو، صفات کی تعریف ہو، معجزات کا بیان ہو، یا آپ کے سیرت، آپ کے کمالات جو بھی بیان کیے جائیں، پہلی بات تو ہمارا علم ہی کیا ہے، ہماری بساط ہی کیا ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے. سرکار کو اللہ نے ایسا مقام، ایسی شان و عظمت عطا فرمائی. ایک شاعر لکھتا ہے عربی کا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر. اللہ کے بعد اگر کسی کو بزرگی حاصل ہے، کسی کو شرافت حاصل ہے، اگر کسی کو مرتبہ و مقام حاصل ہے، تو اللہ کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. اللہ کے حبیب صاحب جمال ہے، اللہ کے حبیب خیر البشر ہے، اللہ کے حبیب افضل البشر ہے، اور اللہ کے حبیب سید الانبیاء ہے، سید المرسلین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ سرکار کی ذات تو وہ ہے کہ آپ کے جسم کو مشک و معمر جو جنت کی خوشبو ہے اس کو معطر کر کے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بچے کی پیدائش ہے مگر سرکار کی پیدائش بیان کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائے. جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو کس انداز میں لائے، کس شان سے لائے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے سنا مولانا کرم صاحب کی زبانی اور ہم نواؤں کی زبانی آپ نے سنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ جس مکان پر، جس آمنہ کے گھر کے کونے میں سرکار تشریف لائے تو صرف آمنہ کا مکان ہی نہیں بلکہ پورے مکے کے در و دیوار معطر ہو گئے، منور ہو گئے، مجلہ ہو گئے، اور چاروں طرف سرکار کی پیدائش و ولادت کی خوشبوئیں معطر ہو گئی. اور یہی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب سرکار مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو صحابہ آپ کی خوشبو سے، آپ کی زلفوں کی خوشبو سے، آپ کے جسم ناز کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے، اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ ادھر سے سید المرسلین گزرے ہیں، ادھر سے آقا نامدار گزرے ہیں، ادھر سے غمگسار گزرے ہیں، ادھر سے دونوں عالم کے تاجدار گزرے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے دیوانے شمع کی وہ خوشبو محسوس کر کے سرکار کے قریب پہنچایا کرتے تھے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. سرکار تو پوری کائنات کی شمع ہے. شمع جانتے ہو یہ قندیل ہے، یہ روشنی ہے، یہ شمع ہے. اور ایک شمع جل نہیں ہے، پوری محفل کو منور کر رہی ہے، پوری محفل منور و مجلہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چاروں طرف اسی شمع کی روشنی پھیل رہی ہے. مدینے میں گنبد خضرا کے نیچے میرے آقا آرام فرما ہے، مگر قسم خدا کی آپ کی نور کی شعاعیں پورے عالم میں پھیل رہی ہے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اور تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اعلی حضرت لکھتے ہیں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علی محمد دائما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. دل کا غنچہ جب کھل جاتا ہے نا تو پھر کیفیت بھی بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے. دل ایک چھوٹی سی چیز ہے جسم کے اندر، گوشت کا ایک لوتھڑا ہی تو ہے، مگر اسی کے اندر پوری کائنات کو اللہ نے سمیٹ دیا ہے. پوری کائنات
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر میں دل پر تقریر کروں تو کافی وقت لگ جائے گا، یقین جانے دل کی جو کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کے حبیب نے احادیث میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا مادہ دل کے اندر رکھا، حسن اخلاق کا مادہ دل کے اندر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب و احترام کا مادہ دل کے اندر رکھا، عبادت کا سلیقہ دل کے اندر رکھا، اور سجدوں کی طرف اگر کہیں ہے تو وہ دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور قسم خدا کی اگر کسی کو مصطفیٰ سے پیار ہوتا ہے، اگر کسی عاشق کو اپنے پیارے آقا سے محبت ہوتی ہے، اسی دل کے خانے میں موجود ہے۔ جب تک اپنے دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ نہیں بناؤ گے تب تک کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت آمنہ کے آنگن میں ماہتاب چمن اور چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا باغ ہے، باغ خلیل ہے، اس کا ایک بڑے پر کھلتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو، حضرت آمنہ کے آنگن میں ایک اللہ کے محبوب تشریف لائے، لیکن قسم خدا کی حضرت آمنہ سے ایک دن مکے کی عورتوں نے سوال کیا، اے آمنہ ہم یہ دیکھتی ہیں کہ تمہارے مکان کی روشن دانوں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کے باہر نکلتی ہے، اے آمنہ تم رات و رات چراغ کیوں جلاتی ہو؟ تو حضرت آمنہ نے مسکرا کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ کیوں نہ مسکرائے؟ حضرت آمنہ کی گود میں اللہ کے حبیب دونوں عالم کے مالک و مختار نے پرورش پائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور تو کریں، کیوں نہ ناز ہو حضرت آمنہ کو، اور کیوں نہ ناز ہو حضرت حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کا بھی واقعہ میں بیان کروں گا، لیکن سنو غور سے۔ حضرت آمنہ سے عورتوں نے سوال کیا کہ تم راتوں رات چراغ کیوں جلاتی ہو؟ تو حضرت آمنہ نے کہا اے مکے کی عورتوں سنو، جب سے میرا لال میرے گھر میں، جب کہ میرا رخت جگر، میرا نور نظر، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کا گوشہ، میرا پیارا لال جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے اللہ نے مجھے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اس دن سے میں نے چراغ ہی نہیں جلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بچے تو روز پیدا ہوتے ہیں اور قسم خدا کی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، مگر اس شان کا بچہ، اس شان بان کا، اس عظمت و نشان کا بچہ دنیا میں آج تک اور صبح قیامت تک کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ناف بریدہ پیدا فرمایا، یعنی ناف کٹی ہوئی۔ سبحان اللہ، ذرا غور تو کریں، غور تو کیجئے، نال کٹا ہوا یعنی آپ کو صاف ستھرا پاک طاہر و مطہر بنا کر اللہ نے پیدا فرمایا۔ اچھا یہ طاہر اور مطہر کیا ہے؟ آپ نے کبھی سمجھا؟ طاہر کہتے ہیں پاک کرنے والا، اور مطہر بھی پاک، ایک تو طاہر پاک اور مطہر پاک کرنے والا، یعنی بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حبیب پاک ہیں، اور جو ان سے وابستہ ہو گیا اس کا ظاہر بھی پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا۔ اور قسم خدا کی آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مکے کی دھرتی پر کیسے کیسی قربانیاں اور کیسی کیسی عظیم الشان خدمات انجام دی ہے، جو صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کی نشانیاں بنی رہے گی، اللہ کی نشانیاں بنی رہیں گی۔ اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما زاغ البصر بنا کر پیدا فرمایا۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں سرمئی ڈورا اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں
بچے کی پیدائش پر ماں بھی ناپاک ہو جاتی ہے، جس جگہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت اس زمین کو بھی پاک کرنے آ رہے ہیں اور اس سجدے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ اللہ اکبر کس انداز میں تشریف لائے کہ آپ نے آتے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا دیا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! ہے کوئی مثال؟ اور پھر ننھی زبان سے عرض کر رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ہے کوئی ایسی شان والا بچہ؟ ارے چیختا ہوا بچہ آتا ہے، روتا ہوا بچہ آتا ہے، نہ اسے اپنی ماں کا ہوش ہوتا ہے، نہ اپنے باپ کی پہچان ہوتی ہے، نہ خاندان والوں کا امتیاز ہوتا ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، مگر مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت بتانے کے لیے اور عبادت کا ذوق سکھانے کے لیے اور سجدے کی تعلیم دینے کے لیے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آئی ہے تو سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اور پھر سنو، آج اس گھر میں چھٹی کی پیدائش، وہ ہے نا چھٹی کا، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے جس بچے کی خوشی پر یہ محفل سجائی گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارا چونکہ اللہ نے عظیم نعمت جو اولاد کی شکل میں عطا کی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ غفور بھائی، ہمیں ماں باپ ملے مصطفیٰ کی بدولت، ہمیں اولاد ملی مصطفیٰ کی بدولت، ہمیں زمین و جائیداد ملے مصطفیٰ کے صدقے میں، ہمیں پوری کائنات کا جو کچھ بھی نام اور اکرام اللہ نے دیا ہے اپنے حبیب کے ہی صدقے میں عطا کیا ہے۔ تو اگر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے ہو جائیں، تو قسم خدا کی اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا اور مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور دنیا میں آخرت میں ہمارا آپ کا بیڑا پار بھی ہو جائے گا۔ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچہ روتا ہوا آتا ہے اور یہ مزاج ہے بچے کا، اگر بچہ نہ روئے تو پھر گھر والے رونے لگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ اگر گھر والے نہ روئیں تو گھر والے رونے لگتے ہیں۔ عجیب دستور ہے دنیا کا۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے انسان خاموش ہوتا ہے، سارے گھر والے، قبیلے والے، خاندان والے، عزیز و قارب، احباب، لواقین، لواحقین جتنے بھی ہیں، سب کے سب رونا شروع کرتی ہے خاموش ہو جانے پر۔ اور ایک بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وابیرہ مچا رہا ہے، اس پر سب خوش ہو رہے ہیں۔ عجیب دستور ہے نہیں؟ ارے بھائی، ایک رو رہا ہے اس پر خوشی منائی جا رہی ہے، اور ایک خاموش ہو رہا ہے تو لوگ رو رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو بچہ پیدا ہوا جو رو رہا ہے تو وہ اپنی حالت پر درست ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے کرم سے جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے یہ صحیح سلامت ہے۔ اللہ نے ہمیں عظیم نعمت خوشی کے طور پر اولاد کی شکل میں عطا فرمائی ہے، پورے خاندان والے خوش ہیں، بچے کا باپ بھی خوش ہے، بچے کی والدہ بھی خوش ہے، بچے کی پھوپھی بھی خوش ہے کہ پھوپھی کو بھتیجا مل گیا، چاچا کو بھتیجا مل گیا، اور ماموں کو بھانجا مل گیا، اور دادا کو پوتا مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یاد رکھیے بچہ روتا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور شیطان نوچ رہا ہے، شیطان اس کے نوچ رہا ہے بچے کے، اور وہ روتا ہے۔
اور بچے کے رونے پر سب خوش ہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچے کی پرورش، بچے کی تعلیم، بچے کا سلیقہ، بچے کا شعور، جو کچھ بھی ملتا ہے وہ ماں اور باپ سے ہی ملا کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک واقعہ حضرت بایزید بستامی کا سنانے جا رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی بہت بڑے اللہ کے ولی، سمجھ لیں بس یہ واقعہ سن، بہت بڑے ولی کامل. بچپن کا واقعہ، ماں کتنی محبت، دیکھیے ماں کتنی محبت بھری، ماں کے سینے میں کتنا ممتا بھرا دل ہوتا ہے. ماں سے زیادہ محبت کرنے والی کائنات میں کوئی شاید کوئی نہیں ہے انسان. اللہ رسول کے بعد مخلوق انسانی میں اگر کوئی محبت کرتا ہے کوئی تو وہ ماں کرتی ہے. یاد رکھیں اللہ نے ماں کے دل کے اندر ایسی ممتا رکھی ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ بایزید بستامی کون ہے؟ بستام ملک شام کے قریب ایک جگہ ہے، بہت مشہور جگہ. ملک شام نام سنا نہیں ملک شام کا؟ آج کل اس کا نام سیریا ہے، اس کو سیریا کہا جاتا ہے، لیکن پہلے اس کا نام ملک شام تھا اور اس کی راجدھانی دمشق ہے، جہاں سے یزید نے فوج بھیجی تھی امام حسین پر کربلا میں لڑنے کے لیے. ملک شام سے آئی 22,000 فوج. ارے تمہیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے اپنے بزرگوں کی؟ تو ملک شام کے قریب ایک قصبہ بستام ہے، وہاں ایک اللہ کا مادرزاد ولی پیدا ہوا حضرت بایزید بستامی. ایک دن ماں کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے. اب ماں کی تربیت کی بات آ گئی تو سنو کہ پہلے کی مائیں کتنی عابدہ زاہدہ پارسا پاک دامن اور اللہ کی نیک بندیاں ہوا کرتی تھی. راتوں رات اللہ کی عبادت کرتی، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی. آج تو مائیں بہانے بنا دیتی، بچے نے پیشاب کر دیا، نماز کی کہتی نہیں کہ اب کیا کروں، بچے نے پیشاب کر دیا کہاں سے پڑھوں نماز، فرصت ہی کہاں مل گئی. لیکن اللہ اکبر، حضرت فاطمۃ الزہرا کا کردار دیکھ. سبحان اللہ. فاطمۃ الزہرا اللہ کی وہ نیک بندی اور مصطفیٰ کی لاڈلی ہیں، خاتون جنت ہیں. سبحان اللہ، جو اللہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسی کوئی عورت دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں فرمائی. ایک ایسی عورت کے جس کی روح اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے نکالی ہو. سبحان اللہ. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کائنات کے اندر. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ بایزید بستامی ہیں، ماں کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. اچانک آپ کا ہاتھ ماں کے سر کے نیچے پیار میں رکھا گیا. ماں کو نیند آ گئی اور پہلی مائیں کچھ باتیں بتاتے بتاتے کہانیاں، اللہ والوں کی قصے، اللہ والوں کی داستان، قرآن و حدیث کا درس دیتے دیتے اپنے بچوں کو سنایا کرتی. لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ ماں کوئی خاص بات بتاتے بتاتے سو گئی. اب اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی کی ابھی 6 یا 7 سال کی عمر ہے. آپ کا سیدھا ہاتھ ماں کے سر کے نیچے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کی ماں کو نیند آ جاتی ہے. بچپنے کا عالم ہے. ادب کا آپ ذرا معیار تو دیکھیں، احترام مقام تو دیکھیں، والدہ کا پیار تو دیکھیں. حضرت شیخ بایزید بستامی کا مقام ولایت تو دیکھیے. سبحان اللہ.
آپ چاہتے تو ہاتھ کھینچ لیتے، لیکن آپ نے سوچا کہ میں اگر ہاتھ کھینچوں گا ماں کی نیند کھل جائے گی، ماں بیدار ہو جائیں گی، میری ماں کو نہ جانے کس طرح انداز میں نیند آئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ، سورہ اخلاص کون سی سورت ہے؟ قل هو اللہ احد۔ آپ پڑھتے رہے 100 بار پڑھ دیا، 200 بار پڑھ دیا، 300 بار پڑھ دیا، ماں بیدار نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک کہ آپ نے 2000 یا اس سے زیادہ مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ متورم ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اچانک ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آپ کی ماں کی جیسے ہی آنکھ کھلی، اللہ اکبر، کیا دیکھتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ یعنی اپنے سر کے نیچے اپنے بیٹے کا ہاتھ دیکھ کر اللہ اکبر بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا تم نے یہ ہاتھ کھینچا کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں امی جان آپ سے زیادہ میرا جسم نہیں ہے، آپ کا چین آپ کا سکون میرے لیے سب کچھ ہے۔ تو آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 4 سال کی عمر ہے یا 6 سال سے کچھ زائد ہے، میرے عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا ماں کی محبت، آغوش مادر کی تربیت تو دیکھیے، اسی وقت اللہ نے آپ کے مقام کو بلند فرما دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہی بایزید بستامی ہے جو بڑے ہو کر بھی ماں کی خدمت کرتے کرتے اللہ نے بہت بڑا ولی بنا دیا۔ ولی ایسا بنایا کہ آپ کی نگاہ کیمیا، ایسی نگاہ کیمیا تھی کہ ادنا پر ڈالتے تو اعلیٰ بنا دیتا، اور غیر مسلم پر پڑ جاتی تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا، اور اگر اعلیٰ پر پڑتی تو اللہ کا ولی بن جاتا، اور اگر ولی پر پڑتی تو غوث العارف بن جاتا۔ سبحان اللہ، غوث البراء کے مقام پر پہنچ جاتا۔ یہ وہ شیخ بایزید بستامی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچے کی پیدائش کی خوشی میں یہ میلاد ہے، محفل ہے، منائی گئی ہے، سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمت کا چرچا کرو۔ اچھا ہم اللہ سے پوچھیں اللہ نعمت تیری ایک کہاں ہے؟ تیری تو بے شمار نعمتیں ہیں، ارے سانس بھی اللہ کی نعمت ہے، زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، گنوا ہی نہیں سکتے، یا گنوا سکتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت کو اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اور اللہ فرماتا ہے میری نعمت کا چرچا کرو، اور قرآن کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اللہ کی نعمت کا شکریہ کرو گے تو اللہ زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا، اور ناشکری کرو گے تو دردناک عذاب دیا جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کروں، تو تحدیث نعمت ہے، مصطفیٰ کی میراث اللہ کی نعمت کا چرچا بھی ہے، اور تمام نعمتوں کا شکریہ بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بچی کی پیدائش ہوئی ہے، مولا اس بچی کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، دین کا سچا سپاہی بنائے، اور جو بچے اس گھر میں پرورش پا رہے ہیں مولا سب کو سلامتی اور خیر و صحت عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔